نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہادی، رہنما پیغمبر اور رسول عطا فرمائے ہیں ہماری ہدایت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کے خصائص ہیں۔ خصائص کہتے ہیں وہ چیزیں جو صرف آپ میں ہیں، کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو ایسے تھے، آپ کی آنکھ ایسی تھی، آپ کے ہاتھ ایسے تھے۔ یہ خصائص نبوی کہلاتے ہیں۔ ان میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، یعنی ہم اگر چاہیں کہ ہمارے بال آپ جیسے ہو جائیں، ہمارا حسن آپ جیسا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسد اقدس سے نکلنے والے افعال، اعمال، اقوال، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں اس کو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال اختیار کیے وہ ہمیں اختیار کرنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو، خواہ وہ گھر سے متعلق ہو، ازواج سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق ہو، امور سلطنت سے متعلق ہو، سفر سے متعلق ہو، سفر سے متعلق ہو، پہننے سے متعلق ہو،
وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کئی حصے ہیں. ایک حصہ ہے عبادات، اور آپ کی تعلیمات میں ایک حصہ ہے معاملات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے معاملات کیے. یہ نہیں کہ آپ نے لوگوں سے معاملات نہیں کیے، ادھار لیا، واپس کیا، خرید و فروخت کی، یہ معاملات ہیں. اور خالق کائنات رب ذوالجلال نے آپ کو اسی لیے ہمارا نمونہ بنایا کہ اگر کسی فرشتے کو ہمارا نمونہ بنا دیا جاتا تو ہم اس کے نہج پر چل نہیں سکتے تھے. اس لیے کہ فرشتہ، اسے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، اسے کھانے پہننے کی ضرورت نہیں، اسے تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں. تو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم میں سے، انسانوں میں سے نبی بنا کر کے بھیجے. جب آپ انسانوں میں سے تھے اور نبی بن کر کے آئے تو آپ کو ہماری ساری کمزوریاں آپ کے سامنے تھیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دینی کاموں میں، بعض کاموں میں اختیار دیا جاتا کہ بھئی آپ کے لیے یہ متعین کرنا ہے، آپ اس کو چن لیں، آپ اس کو چنتے جس میں امت کے لیے سہولت ہوتی. مشکل کو نہ چنتے، آسان کو چنتے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. مثلا حج کا موقع آیا تو اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر پوچھا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر پوچھا آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں. پھر آپ نے اس کو تنبیہ فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو کیا میری امت کے ہر فرد کو یہ اس کی طاقت تھی کہ وہ ہر سال حج فرض کرنے آتا؟ آپ نے موزے پہن کر مسح کرنا ہے نا، موزے پہنتے ہیں، چمڑے کے موزے. تو جب یہ موضوع کا حکم آیا تو اللہ کی طرف سے حضور کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جو مقام پر ہے وہ تو ایک دن ایک رات پہنی اور پھر مسح دوبارہ سے پاؤں دھو کر کے پہن لے. جو مسافر ہے اس کے لیے آپ مشورہ کر کے بتائیں کہ کتنے دن رکھیں. ایک دن رکھیں، 2 دن رکھیں، 3 دن رکھیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ جو مقیم ہے وہ 1 دن 1 رات، جو مسافر ہے وہ 2 دن 2 رات. آپ نے فرمایا مزید اور اگر چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 3 دن کر دیں. فرمایا اور اگر چاہتے ہیں تو کہا یا رسول اللہ بس کافی ہے یہ. تو فرمایا بس ٹھیک ہے. اب مسافر آدمی اگر موزہ پہنا ہوا ہے اور پاؤں دھو کر اس نے پہن لیا تو 3 دن تک اس سے موزہ سے پاؤں نکالنے کی ضرورت نہیں، اس پر ہاتھ پھیر لیا کرے 3 دن تک، 3 دن 3 راتیں. الا یہ کہ اگر نہانے کی حاجت ہو جائے تو پھر وہ موزہ نکالے
اور نکال کے پاؤں دھو لیں، دھو کے غسل کر کے پھر پہن لیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہر سہولت والا پہلو اختیار کرتے۔ مثلا جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، تراویح کا موقع تھا، تراویح کا موقع تھا تو لوگوں میں شوق تھا، جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن مسجد میں تشریف لائے تراویح کے لیے، آپ نے تراویح پڑھا دی، تراویح پڑھا دی، لوگوں نے پڑھ لی جماعت سے۔ دوسرے دن پھر لوگوں، پہلے دن جب تراویح پڑھائی تو اس میں کچھ لوگ تھے تو اور زیادہ کو خبر نہیں تھی، اگلے دن یہ خبر پھیل گئی تو بہت سارا مجمع ہو گیا، آپ نے پھر پڑھا دی۔ جب تیسرا دن ہوا تو اب تو سارا ہی مجمع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں تھے، صحابی باہر تھے، وہ کھس رہے تھے کہ شاید آپ سو گئے ہیں، آپ جاگ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ حضور باہر تشریف لائیں اور آ کر کے پھر ہمیں تراویح کی جماعت کرا دیں، لیکن آپ نہیں آئے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں آتا جیسے آپ چاہ رہے تھے، اگر میں آتا تو خیال یہ ہے کہ شاید آپ پر یہ لازم کر دی جاتی۔ اس میں میری امت کے لیے ایک مشقت کا پہلو تھا، اس لیے میں نہیں آیا کہ اس کو آپ پر لازم نہ کر دی جائے، جیسے فرض لازم ہے، جیسے فرض لازم ہے ایسے لازم نہ کر دی۔ تو گویا آپ صلی اللہ، حالانکہ آپ سے زیادہ نیکی کا شوق رکھنے والا کون تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ میری امت کے لیے سہولت ہو، راحت ہو، ان کے لیے تنگی اور مشکل نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی تو نماز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسرے میں قل اعوذ برب الناس پڑھا دی۔ جب یہ کیا تو صحابی حیران کہ پہلے تو اتنی لمبی نماز ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پیچھے اس وقت یاد رکھیں صرف حضور کی مسجد میں عورتیں آیا کرتی تھیں، حضور کے زمانے میں بھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضور کے زمانے میں عورتیں نماز کے لیے صرف حضور کی مسجد میں آیا کرتی تھی، باقی جو مسجدیں تھیں چھوٹی چھوٹی ان میں عورتیں نہیں آتی تھیں۔ حضور کے پیچھے جو آتی تھی عورتیں نماز کے لیے، وہ نماز کے لیے نہیں، وہ در حقیقت حضور کی زیارت کے لیے اور حضور سے دین اتر رہا تھا، دین سیکھنے کے لیے۔ اگر عورتیں نماز کے لیے آ رہی ہوتی تو باقی جو مدینے میں، تو کیا حضور کی زندگی میں مدینے میں مسجد نبوی تھی؟ 9 مسجدیں تھیں مسجد نبوی کے علاوہ، 9 مسجدیں تھیں جن میں صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اکثر مجمع تہجد کے وقت حضور کے پاس آتے تھے۔ باقی مسجدوں میں فجر کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی، یعنی جیسے ہمارے ہاں آدھا گھنٹہ ہو رہا ہوتا ہے سورج نکلنے میں، پھر ہم حضور کی مسجد میں فجر کی نماز جلدی ہوتی تھی۔ اس لیے جلدی ہوتی تھی کہ لوگ تہجد کے لیے رات کو جلدی آ جاتے تھے، وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ بھئی نماز کا وقت ہو، نماز پڑھ کے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام جیسے ہی وقت شروع ہوا تو فوراً نماز پڑھاتے تاکہ یہ لوگ اندھیرے میں، اور اس لیے کہ عورتیں جو آئیں وہ گھروں کو چلے جائیں، اور وہ صرف حضور کے پیچھے آتی تھی۔ اگر عورتوں کا عام مسجدوں میں آنا حضور کے زمانے میں ہوتا تو پھر باقی مسجدوں میں بھی عورتیں جاتی نماز کے لیے۔ باقی 9 مسجدیں تھیں حضور کی مسجد کے علاوہ، باقی مسجدوں میں نہیں عورتیں جاتی تھیں،
صرف اس مسجد میں آتی تھی، وہ اس لیے کہ حضور کی زیارت، جیسے حضور کی زیارت کا شوق مردوں کو عورتوں کو بھی، اور حضور سے دین سیکھنا، مسائل سیکھنا، اس لیے عورتیں آتی تھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو میں سہولت کا خیال رکھا۔ آپ نے نماز مختصر کر دی، فجر کی نماز قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ نے اتنی مختصر فرمائی؟ آپ نے فرمایا ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ بھئی اس کی وجہ سے اس کی والدہ پریشان ہو رہی ہے، نماز اگر میں لمبی کر دوں گا تو اس کے لیے نماز لمبا پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کی وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس رہتے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتے، آپ کے ساتھ نماز جب پڑھتے تو نفل کی نیت کرتے، پھر اپنے محلے میں جا کے نماز پڑھاتے تو وہ لمبی نماز پڑھاتے۔ تو ایک صحابی نے ایک دن نماز توڑ دی اور نماز توڑ کے بیٹھ گئے، اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے۔ لوگوں نے کہا تو منافق ہو؟ اسے کہا نہ میں منافق نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، نہ مجھے کوئی شک ہے۔ یہ نماز اتنی لمبی پڑھاتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم دن بھر کے تھکے ہارے ہیں، ہم نماز پڑھیں یا آرام کریں؟ میں حضور سے شکایت کروں۔ انہوں نے اگلے دن آ کے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ سخت ناراض ہوئے اس امام پر، سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا والتین والزیتون کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا تم لوگوں کو نفرت دلا رہے ہو، لوگ اکتا جائیں اعمال اختیار کرنے سے۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ جو امام نماز پڑھائے اسے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے پیچھے بیمار بھی ہے، اس کے پیچھے بوڑھا بھی ہے، اس کے پیچھے معذور بھی ہے، اسے ضرورت مند بھی ہے، اسے سب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھانی چاہیے تاکہ سب کی کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جبھی تو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، ہم میں سے، ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں، ہماری ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ضرورتوں کا خیال رکھ کر احکامات دیتے کہ یہ احکام ہوں، یہ احکام ہوں، یہ احکام ہوں، احکامات دیتے۔ تو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی کی پوری زندگی وہ امت کے سامنے ہوتی ہے کتاب کی مانند، کتاب کی مانند۔ میری آپ کی نہیں، ہم تو اپنی زندگی چھپاتے ہیں، نبی نہیں چھپا سکتا اپنی زندگی۔ اگر نبی اپنی زندگی چھپائے گا تو امت کے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟ نبی اپنی زندگی چھپائے گا تو امت کے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟ آپ اپنے گھر کی زندگی بھی نہیں چھپاتے تھے، گھر کی زندگی بھی ازواج مطہرات کی وجہ سے ہمارے سامنے ہے۔ آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ کیسے وقت گزرا، کیسے گزرا؟ یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمارے سامنے نہ آتی، میں مثال عرض کرتا ہوں، روزے کی حالت میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں اگر شوہر نے بیوی کا بوسہ لے لیا
تو آیا روزہ رہے گا نہیں رہے گا؟ اگر حضور کا یہ عمل ہمارے سامنے نہ ہوتا تو آپ بتائیں قیامت تک امت اس مسئلے میں کیا کرتی؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے نہیں. آپ امت کے سامنے یہ مسئلہ آیا، امت کے سامنے یہ مسئلہ آیا، حالانکہ ہم اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو کبھی کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں کرتے. لیکن نبی چھپا نہیں سکتا. اگر نبی چھپائے گا تو گھریلو زندگی میں امت کیسے رہنمائی حاصل کرے گی؟ کیسے رہنمائی حاصل کرے گی؟ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل جو درس و تدریس سے متعلق ہیں. اس عمومی مجلس میں نہیں میں بیان کر سکتا، لیکن درس و تدریس کی جب مجلس ہوتی ہے، پڑھنے پڑھانے کی مجلس ہوتی ہے، اس میں وہ مسئلے زیر بحث آتے ہیں. وہ اس لیے کہ امت کے لیے رہنمائی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا جاگنا بھی عبادت، آپ کا خاموش رہنا بھی عبادت، آپ کا مسکرانا بھی عبادت، آپ کا غصہ بھی عبادت، آپ کا سفر بھی عبادت. اب مثال کے طور پر بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ گریبان کھول کے رکھتے ہیں، گریبان کھول کے رکھتے ہیں، سارے بٹن کھول کے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. نہیں، غلط ہے. ایک آدھ دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ گریبان اس طرح سے کھلا رہا، ورنہ تو ایسا نہیں تھا. ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دیکھیں دین ہمیشہ یاد رکھیں، دین اہل علم سے ہی آئے گا. جاہل سے جہالت تو آئے گی، دین نہیں آئے گا. یاد رکھیں، جو جاہل ہوگا، جاہل سے مراد میری یہ ہے بھئی ڈاکٹر کے سامنے ہم کیا ہیں؟ ڈاکٹر کے سامنے ہم کیا ہیں؟ جاہل. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی ایک ہی ڈاکٹر ہیں باقی سارے جاہل ہیں، تو اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے ایک ہی وکیل ہے باقی سارے جاہل ہیں، تو ٹھیک ہے، وکیل کے سامنے ہم جاہل ہیں. اگر کوئی آدمی کہے ایک ہی انجینئر ہے باقی جاہل ہیں، تو ٹھیک ہے، اس لائن کے اعتبار سے وہی عالم ہے، ہم تو جاہل ہیں. اس میں تو کوئی برا ماننے کی نہیں. بالکل اسی طرح سے دین علم کے حوالے سے دین علماء سے ہی آئے گا. یاد رکھیں، غیر عالم سے آپ جہالت سیکھ لیں گے، وہ بات سیکھ لیں گے جو اللہ کے نبی سے نہیں ہے. وہ جب کہے گا بات کرے گا، بزرگوں نے ایسا کیا، بزرگوں نے ایسا کیا، بزرگوں نے ایسا کیا، بڑوں نے ایسا کیا. دلیل نہیں ہوگی، حوالہ نہیں ہوگا، کسی کتاب کی اتھینٹک کوئی صفحہ آپ کے سامنے کوڈ نہیں کریں گے. اس سے تو ہر آدمی جو مرضی بیان کر دے، کہے کہ میں نے بڑوں سے یہ سنا ہے، ختم ہو گئی بات. اس نے اپنے اوپر رکھی نہیں بات، بھائی بڑوں سے نہیں یہ سنا ہے. اب سنا ہے، نہیں سنا، جاگتے ہوئے سنا ہے، سوتے ہوئے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ یہیں سے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جیسے دوائی دینا ڈاکٹر کا کام ہے. عام آدمی وہ کتنا ہی دیکھو، ایک بات یاد رکھو، اگر مجھے 4 دوائیوں کے نام آ گئے، 4 دوائیوں کے نام آ گئے تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گا. اب میں کہوں کہ میں ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھ کے نسخے لکھنا شروع کر دوں، یا کہوں کہ نہیں بھی نہیں، آپ ڈاکٹر صاحب نے فلاں دوائی فلاں کو دی تھی، آپ بھی کھا لو،
یہ میرا کام ہی نہیں. اگر ایک حکیم ہے وہ 4 معجونوں کے نام آ جائے تو وہ حکیم نہیں کہلائے گا, وہ حکیم نہیں کہلائے گا. بالکل اسی طرح سے 4 باتیں اگر یاد آ گئیں نماز سے متعلق یا روزے سے متعلق تو وہ عالم نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے. جب وہ عالم نہیں ہے تو وہ اگر اس منصب پر بیٹھ کے بات کرے گا تو خطرہ ہی خطرہ ہے, نقصان ہی نقصان ہے. اور یہ ہوتا ہوا ہو رہا. اللہ ہماری حفاظت کرے. جب ایک عالم بیان کرے گا, بات کرے گا, تو وہ مدلل بات کرے گا. آپ یقین جانیں کبھی کوئی ایسا جمعہ یا کوئی ہماری ایسی گفتگو نہیں ہوتی جو بغیر پڑھے ہم نے بیان کیا ہو, یعنی جس کو پڑھا نہ ہو بیان کیا ہو. نہیں تو کیا ہم ساری زندگی ہم بزرگوں کے پاس نہیں رہے؟ سمجھیں بات کو, کیا ساری زندگی ہم نے بزرگوں کے پاس نہیں گزاری؟ تو ہم بھی تو بیٹھ کے نہ کوئی آیت کا حوالہ نہ کوئی حدیث کا ریفرنس, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بزرگوں سے یہ سنا, بزرگوں سے یہ سنا, بزرگوں سے یہ سنا, بزرگوں نے یوں کہا, تو بس ختم ہو گئی بات. پھر نہیں, ایسا نہیں. جو عالم ہوگا وہ کہیں بھی کوئی بیان کرے گا, کہیں بھی کوئی درس دے گا, جمعہ پڑھائے گا, وہ باقاعدہ تیاری کر کے, جیسے لیکچرار, اسکول ٹیچر, وہ پڑھانے سے پہلے, لیکچر دینے سے پہلے تیاری کر کے آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے کوئی بھی اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ سر یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں, آپ پروف کریں. اسی طرح کوئی عالم اگر بات کرتا ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر بات کرے گا, وہ مطالعے کی بنیاد پر بات کرے گا, وہ پڑھے ہوئے کی بات پر بنیاد پر بات کرے گا. اور جو غیر عالم ہوگا وہ سنی سنائی بات پر بات کرے گا. جو سنی سنائی بات ہوگی اس میں کہاں مضبوطی ہوگی, اس میں کہاں مضبوطی ہوگی, اس میں تو مضبوطی ہوگی ہی نہیں. اس سے پوچھیں گے آپ, ہاں بھئی کہاں ہے یہ بات, آپ نے جو بات کہی, جس الفاظ سے کہی, جس انداز سے کہی, اس انداز میں کہاں ہے؟ وہ کہے گا میں نے تو بزرگوں سے ایسے ہی سنا, وہاں بیان کر رہے تھے تو وہاں میں نے یہ سنا. ختم ہو گئی بات. اگلی بات کیا کریں گے آپ اس سے؟ اگلی بات آپ کیا کریں گے؟ فساد یہیں سے آتا ہے, یاد رکھیں, فساد یہیں سے آتا ہے. جیسے غیر ڈاکٹر, غیر حکیم, دیکھو گاڑی آپ کی خراب ہو جائے تو مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں یا اناڑی کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ مکینک ڈھونڈتے ہیں. علاج کرانا ہو تو ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں, کپڑے سلانے ہو تو درزی ڈھونڈتے ہیں. تو جیسے بھائی ہر لائن میں ماہر ڈھونڈتے ہیں, ایسے ہی دین کے حوالے سے بھی ماہر ڈھونڈنا چاہیے. اور اگلی بات کروں, اگلی بات, عالم ہوگا, اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو وہ فوراً رجوع کر لے گا. آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے ہے؟ وہ فوراً رجوع کر لے گا, ہاں مجھے مغالطہ لگ گیا, یہ بات یوں نہیں یوں ہے. اس لیے رجوع کر لے گا کہ اس نے پڑھا ہوا ہوگا, پڑھ کے آیا ہوگا. یعنی جتنے عرصہ ہو گئے, 38 سال ہو گئے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے, آج تک کوئی ایک درس, کوئی ایک جمعہ, کوئی ایسا ہے نہیں کہ بغیر پڑھ کے آ کے بات کی ہو, بغیر پڑھ کے آ کے بات کی ہو. اس لیے ایسا نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اگر میری طرف ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی, جھوٹ, فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے, اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ 1000 دفعہ ہماری حفاظت فرمائے. جو مجمع یہاں سننے والا ہے وہ تو یہی کہیں گے نا کہ بھی مولانا صاحب, امام صاحب جو بھی ہیں وہ ایک مضبوط بات بتا رہے ہیں, قرآن و حدیث کی بات بتا رہے ہیں.
تو وہ تو اس پر عمل کریں گے، اور اگر ہم غلط بات بتائیں گے، صحیح بات نہیں بتائیں گے، بغیر تحقیق کے بات بتائیں گے، تو اس کا وبال کس کے اوپر ہے؟ بتانے والے کے اوپر ہے۔ تو خیر، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات، اور دیکھو آپ کی تعلیمات ایسے نہیں پہنچی کہ اس نے اس سے سن لیا، اسے نہیں، لکھی جاتی تھی، احادیث لکھی جاتی تھی، آیات لکھی جاتی تھی، تفسیر لکھی جاتی تھی، لکھ کے، یاد کر کے، ایک دوسرے کو سنا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے کئی پہلو ہیں، ایک آپ کی تعلیمات کا پہلو خالصتاً عبادات سے متعلق ہے، جیسے قسم ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا باب ہے عبادات کا۔ آپ کی تعلیمات کا ایک پہلو یہ ہے۔ آپ کی تعلیمات کا ایک پہلو معاشرت ہے کہ زندگی کیسے گزاری، اللہ معاف فرمائے، آج دین ہم نے سمجھا نہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے، یہ رات آپ کو ان کے ہاں رہنی تھی، لیٹے، کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے اجازت دو، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ سوچو، غور کرو کہ عبادت کے لیے بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، نبی نے یہ تعلیم دی ہمیں، نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ کون سی عبادت ایسی ہے، کون سا وقت ایسا ہے جس میں بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور کون سا وقت ایسا ہے جس میں اس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ کی راتیں ازواج میں، 9 بیویوں میں تقسیم تھیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی کے ہاں گیا، یہ بھی تو اس کو ایک تکلیف پہنچانا ہے بیوی کو کہ آدمی وہ لیٹی ہوئی ہے اور آدمی آ کر کے جان نماز پہ کھڑے ہو جائے، اور دل بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہو، لیکن ساتھ اس کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا مجھے اجازت دو، مجھے چھوڑو، میں اللہ کی عبادت کروں۔ یہ آپ نے ہمیں تعلیم دے دی کہ یہ رات جو ہے یہ بیوی کا حق ہے، یہ رات بیوی کا حق ہے۔ ایک صحابی نوجوان شادی کر لی، جب شادی کر لی تو بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو سمجھدار ہوتے ہیں، سسر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ میری بہو جو ہے شادی کے بعد جیسے بچیاں اپنے گھروں میں شوہروں کے سامنے رہتی ہیں اس طرح سے نہیں رہ رہی، یعنی صاف ستھرا ہو کے رہنا، اور یہ انہوں نے محسوس کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میرا بیٹا کیسا ہے؟ یہ اپنی بہو سے پوچھا، میرا بیٹا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا بہت اچھے ہیں، عبداللہ، نام عبداللہ تھا بیٹے کا، عبداللہ۔ کہا بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، ساری رات نفلیں پڑھتے رہتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ اب بتائیں مجھے کہ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہے تھے؟ میرے آپ جیسا سسر ہوتا، ہم تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہاں،
کیا برا کام کیا میرے بیٹے نے؟ بازار میں بیٹھا ہوا تھا، نشہ کر رہا تھا، ابھی نفلیں تو پڑھ رہا تھا۔ تو وہ کہہ رہی آگے سے وہ منہ پھٹ ہوتی تو وہ کہتی کہ ٹھیک ہے پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، نفلیں پڑھاتے رہتے اس سے، مجھے لا کے یہاں کیوں باندھ دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی ہماری گھر کے بڑے ناتے ہونے سے، بڑے منصب کے ہونے سے، سسر ہونے کے ناطے سے، ساس ہونے کے ناطے سے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے ان چیزوں کو محسوس کریں، دیکھیں۔ اور ایسے میں بجائے اس کے کہ بیٹے کو ڈانٹیں، سمجھائیں کہ نہیں بیٹا آپ ان کا حق ادا کرو، الٹا بہو کو کوسنے لگ جائیں۔ ہمارے ہاں تو بگاڑ یہیں سے آ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، الٹا بہو کو کوسنے لگ جائیں۔ تو سسر نے بہو سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ ٹھیک ہیں، میرا بیٹا ٹھیک ہے؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ سمجھدار، دانا، کہا ابا جان آپ کے بیٹے تو بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، ہر پوری رات نفلیں پڑھتے رہتے ہیں۔ کتنے خوبصورت پیرائے میں بات کہی۔ سسر سمجھدار تھے، سمجھ گئے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی، یا رسول اللہ عبداللہ میری بہو کا حق نہیں ادا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لائے ان کے گھر پر، اور گھر میں آ کر اس بیٹے کو بٹھایا صحابی کو، اور بیچ میں گو تکیہ رکھا، ادھر بیٹھ گئے ادھر اس کو بٹھایا اور سمجھایا، فرمایا ان لنفسک علیک حق، عبداللہ تجھ پر تیرے جسم کا حق ہے، ولزوجک علیک حق، تیری اہلیہ کا تجھ پر حق ہے، ولضیفک علیک حق، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، تیرے رشتہ داروں کا تجھ پر حق ہے۔ یہ سب کا حق ادا کرنا اس کا نام دین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہمیں جو دین کا شوق چڑھتا ہے، بیوی پیچھے کسی پریشانی میں ہو ہم کہیں گے نہیں ہم تو جو بات منہ سے نکل گئی اب اس کو پورا کرنا ہے، نہیں، دین اس کا نام نہیں۔ ہر چیز کو سمجھنا، موقع کو سمجھنا، دیکھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام دین ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تعلیمات، یہ حسن ہمیں کہاں سے ملا؟ اللہ کے نبی سے ہمیں ملا۔ اللہ کے نبی عام انسان نہیں ہیں۔ آپ کی رہنمائی جو ہمارے لیے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ آپ جو اعمال آپ نے اختیار کیے، ہمیں جو تعلیمات دی، یہ تعلیمات الہیہ ہیں۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ کام کروائے، ایسے کریں، ایسے کریں، یہ کہیں۔ تو اگر حضور کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں گے تو گھر کی زندگی بھی سکون والی، باہر کی زندگی بھی سکون والی، کاروبار میں بھی سکون، دوستوں میں بھی سکون، آپس میں محبت۔ اور اگر حضور کی سیرت کو چھوڑیں گے تو ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے اللہ پاک نے ہمیں ایسا پیغمبر اور رسول عطا کی ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبارا ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے پیغمبر رسول اپنی جگہ پر، لیکن آپ جامع الکمالات تھے، سب کے کمالات کے جامع تھے، اخلاق عظیم، رحمت للعالمین۔ ایسے پیغمبر اللہ نے ہمیں دیے۔ ہماری بد نصیبی ہوگی کہ ایسے پیغمبر اور رسول کے ہوتے ہوئے ہم ادھر ادھر دیکھیں، کسی اور کو دیکھیں۔ کیوں دیکھیں؟ کسی اور کو وہ دیکھیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کسی اور کو کیوں دیکھے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔
ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما. جتنا بھی درود پاک پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا. اے اللہ اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما. آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ درود پاک کی برکت سے ہم پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما. اے اللہ حضور پاک کی قدردانی کے توفیق عطا فرما. آپ کی نعمت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اے اللہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر و منزلت کو پہچاننے کے توفیق عطا فرما. آپ کے اسوہ حسنہ کو پورے طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ درود پاک کی برکت سے ہم سب کی، ہمارے ملک کی، ہمارے اہل خانہ کی، سب کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے، یا اللہ پاک خاص طور پر سیلاب کی جو آفت ہے اس سے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یہاں رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرما. جان کی، مال کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.